کے ساتھ اظہار محبت کرو۔ ہر رشتہ محبت کا اظہار چاہتا ہے، بھائی سے، بہن سے، بیٹوں سے، بیٹی سے، بیوی سے محبت کا اظہار کرو اور اس کو عزت دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ وأنا خیر لأہلی، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ آپ کی 9 بیویاں سب کے ساتھ آپ روزانہ فجر کے بعد چکر لگاتے تھے، سب کا حال پوچھتے تھے، پھر عصر کے بعد دوبارہ ایک ایک کے گھر میں جاتے تھے اور حال پوچھتے تھے۔ عشاء کے بعد آپ جس گھر میں ہوتے تھے اس گھر میں ساری بیویاں آ کے جمع ہو جاتی تھی اور آپ کے ساتھ مجلس ہوتی تھی۔ 3 ٹائم آپ اپنی بیویوں سے ملتے تھے کہ جس کے گھر میں رہنا ہوتا تھا اس میں رات گزارتے تھے۔ یہ آپ کی محبت اور اظہار محبت تھا۔ اے عائشہ، یا عائشہ، اے عائشہ، انہ لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا آسان ہو گیا۔ اظہار محبت، ہر رشتہ اظہار محبت مانگتا ہے۔ اپنے بچوں کو گود لو، پیار کرو، ٹائم دو۔ کاروبار سے، جاب سے تھکا ہوا آتا ہے آدمی اور آ کر گھر بیٹھ کے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتا ہے یا موبائل کھول کے بیٹھ جاتا ہے، نہ کوئی بچے کو پیار کرتا ہے، نہ بیوی سے پیار کرتا ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو جانور والی زندگی ہے۔ اپنے گھر کے لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو۔ جب گھر میں جاؤ تو اس کو آف کر دو، یہ بڑا شیطان ہے، یہ سب سے بڑا شیطان، اس کو آف کرو۔ جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو اس سے چلتا مت چھوڑو۔ بیوی تم سے بات کر رہی ہے اور تمہارا فون کرتا ٹرن، تم کہتے ہو سوری میں کان دے، تو تم نے بیوی کو ذبح کر دیا۔ اور خامند بات کر رہا ہے بیوی سے، اور خامند بیوی متوجہ ایک دم ٹرن، سوری آئی ہیو اے کال، میں یہ کال لے، آپ نے توڑ دیا، ذبح کر دیا، ذبح کر دیا، اس کی ڈگنیٹی کو آپ نے ذبح کر دیا۔ چھوٹا بچہ بھی توجہ مانگتا ہے۔ مائیں ڈرامے دیکھ رہی ہیں اور بچہ آ کے کہتا اماں، وہ کہتے ہیں وہ کہتا اماں، وہ کہتے ہیں وہ کہتا اماں، کہتے بکواسا کر، چل بھاگ جا، میں ڈرامہ دیکھ رہی۔ بچہ ذبح ہو گیا۔ ہمارے فیصل آباد کا واقعہ ہے، ایک اسکول ٹیچر پرچہ دیکھ رہی، پرچہ دیکھ کے پڑھ کے رونے لگی، تو اس کے خامن نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے اسے پیپر دکھایا، اس پر رول نمبر لکھا ہوتا ہے، نام تو نہیں ہوتا، تو اس میں لکھا تھا what do you want to behave، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے لکھا تھا I want to be a smart phone، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے جواب میں لکھا I want to be a smart phone، ایپل فون، میں ایپل فون بننا چاہتا ہوں، کیونکہ میری ماں، میرا فادر اتنا مجھے نہیں توجہ دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دیتے۔ تو وہ اس کا خامن کہنے لگا تو رو کیوں رہی ہو؟ کہا یہ تیرا میرا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ اب جب گھر میں جاؤ تو گھر والے بن کے جاؤ، کاروبار دروازے پر بند کر دو، ساری میٹنگیں دروازے پہ آف کر دو، اور صرف اپنے گھر والوں کو بھلے ہو جاؤ۔ تو یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ آپ تہجد کی نماز میں اٹھتے، حضرت عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے اور نفل پڑھتے تھے، کمرہ چھوٹا ہوتا تھا،
پاؤں لمبے ہوتے تھے، جب وہ رکوع سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ کے ایسے پاؤں پہ ہاتھ مارتے، وہ پاؤں سبڑ لیتی، کہ جب وہ سجدے سے کھڑے ہوتے پھر وہ اپنے پاؤں لمبے کر لیتی۔ جب نماز سے فارغ ہو کر آپ ایسے لیٹتے، حضرت عائشہ بھی بیٹھ جاتی۔ تہجد کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک دونوں آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے تھے۔ تو بچوں سے، بیوی سے، ماں باپ سے، بیوی خامن سے اظہار کریں، تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے تعریف کرو، اچھے کپڑے پہنے تعریف کرو۔ ایک دوسرے کی تعریف یہ پانی ہے، جیسے کھیتی کو پانی ہے ایسے یہ پانی ہے۔ ہم اس میں بڑے بخیل واقع ہوئے، نہ اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں، نہ اپنی بیوی کی، نہ بیوی اپنے خامن کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے، میں اپنی بیوی کے لیے ایسے تیار ہوتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے تیار ہو۔ تو زیب و زینت اختیار کرو، صاف ستھرے رہو۔ اب پان کھا کھا کے منہ سارا رتا لال کیا ہوا ہو تو وہ شکل ویسی بیڑی نظر آتی، اور سگریٹ پیتا ہو تو منہ کی بدبو سے پاس بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کوئی سگریٹ والا نماز میں قریب آ جائے تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کو بدبو سے نفرت، تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو۔ مسلمان کی ایک شان ہوتی ہے، وہ شان اپنے اپنا کے چلو۔ اور چوتھا کام بتایا، عفت فی تہمت، رزق حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ یہ چار کام کر لو، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، اچھے اخلاق اور رزق حلال، اور 5 نمازیں اور سال کے روزے۔ یہ اتنے چھوٹا سا نصاب ہے اور جنت کے مالک اللہ بنا دے، اور اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو رہی۔ اس میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ جتنے گناہ ہو جائیں معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ معاف کرنا اس کو پسند ہے، ندامت کے آنسوں سے پسند ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے گزارش ہے، ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک جھوٹ نہیں بولنا، ایک دھوکہ نہیں دینا، ایک بد اخلاق نہیں ہونا، اور رزق حلال کمانا ہے۔